عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 43 چیپٹر 43واں باب اس کے 18ویں 19ویں اور 20ویں آیت کو آج ہم دوبارہ پڑھیں گے. لاسٹ سنڈے ہی میسج دیا تھا تو آج ہم اس کو کنٹینیو آگے کریں. کچھ حصہ رہ گیا تھا تو وہ آج ہم آگے سیکھیں گے. خدا کے زندہ کلام میں اس طرح سے مرتوم ہے. تھوڑی یاد کرنے میں بیچ میں دوں گا کچھ ریفرنس آپ کے پاس پڑھاؤں گا, آپ تیار رہیے. اچھا تو لکھا ہے جی اس کے 18ویں آیت, یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا, کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. جنگلی جانور گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے, کیونکہ میں بیابان میں پانی, صحرا میں ندیاں جاری کروں گا, تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہو. میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ میری حمد کرے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے. آمین. میں نے جیسے کہ لاسٹ بھی بتایا تھا کہ یشعیاء نبی کا صحیفہ, اسے منی بائبل, اسے منی بائبل بھی کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے جی؟ اس کے کتنے چیپٹر ہیں؟ لاسٹ سے بول جاتے یاد رکھنے میں 66. اس کے کتنے چیپٹر ہیں؟ اور بائبل کی ٹوٹل کتنی کتابیں ہیں؟ یاد رکھنا, ہم نہیں بولنا. بائبل کی نئے عہد نامہ سے لے کر پرانے عہد نامہ تک ٹوٹل جو کتابیں ہیں وہ 66 ہیں, 66 کتابیں ہیں. یشعیاء نبی کے صحیفے کی 66 باب ہیں. اس کے کتنے چیپٹر ہیں؟ 66 چیپٹر. اس لیے اسے منی بائبل کہا جاتا ہے, چھوٹی بائبل کہا جاتا ہے. 66 کتابیں باب ہیں اس کے. اور یشعیاء نبی نے وہ پیشنگوئیاں کی مسیح کے بارے میں کہ مسیح آنے والا ہے جو سب کچھ نیا بنا دے گا, جو سب کچھ نیا کر دے گا, جو سب کچھ نیا کرنے کے لیے آ رہا ہے, جو سب کچھ نیا کرنے کے لیے آ رہا ہے. پرانی انسانیت ختم, نئے مخلوق ہم مسیح میں بن جائیں. کیا بن جائیں گے جی؟ نئے مخلوق. اور وہ ہمیں نیا مخلوق بنانے کے لیے آ رہا ہے. اس لیے خداوند کا زندہ کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے, لکھا ہے یعنی خداوند یوں فرماتا ہے. یشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے ہم پڑھ رہے ہیں جی 18ویں آیت 43ویں باب کی. لکھا ہے یوں یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو. اور پچھلی گلاں نو یاد جو کچھ بیت گیا وہ مٹی پا دینے, اس پہ مٹی, اس پہ سارے میرے ساتھ ہیں, اس پہ. اب ہم نے پچھلی باتوں کو یاد نہیں رکھنا. پچھلی باتیں جیسے کہ آدم کو خدا نے کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے بنایا تھا, اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جدی جان ہوا. جب آدم نے گناہ کیا, پہلے خدا کے ساتھ باتیں کرتا, کلام یہی بتاتا ہے ٹھنڈے وقتوں میں خدا تھا, رفاقت رکھتا, وہ باتیں کرتے, گھومتے پھرتے باغ میں, باغ کے لیے انتظام کرتے کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا, سارے اختیار آدم کو خدا نے دیا. لیکن گناہ کے باعث وہ اختیار آدم سے جاتا رہا, گناہ کے باعث وہ اختیار آدم سے جاتا رہا. اس لیے یشعیاء کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو, یہ ازل سے منصوبہ تھا, ازل سے منصوبہ تھا کہ وہ آئے گا اور وہ ساری چیزوں کو نیا بنا دے گا. وہ ساری چیزوں کو کیا کر دے گا جی؟ پھر پچھلی گلوں سے یاد نہیں رکھنا. اس لیے ہم بپتسمہ لیتے ہیں کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں پانی میں تو ہم پرانی انسانیت کو دفن کرتے ہیں آدم والی, اور نئے مسیح میں مخلوق بن جاتے ہیں. مسیح میں نئے کیا بن جاتے ہیں جی؟ ہم مخلوق بن جاتے ہیں. اس لیے لکھا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا, اب وہ ظہور میں آئے گا.
ہم نے اس کا ظہور دیکھا خدا یسوع مسیح کی صورت میں، ہم نے اس کا ظہور دیکھا خدا یسوع مسیح کی صورت میں کہ وہ آیا اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوا، صلیب پر چڑھ گیا اور ہمارا گناہوں کا کفارہ دے کر ہمیں بچا لیا اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا۔ کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ کلام کہتے ہیں کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہم ناواقف نہیں رہنا چاہتے۔ ہاں میں بیابان میں، کہتا ہے ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں۔ بیابان کے بارے میں آپ جانتے ہیں بیابان کیسا ہوتا ہے؟ جہاں کوئی چیز نہ خوف ہو، جہاں کوئی امید نہ ہو، جہاں ڈر ہو، ہاں جہاں کوئی راستہ نہ ہو، جہاں کوئی راہ نہ ہو، جہاں کوئی بتانے والا نہ ہو، جہاں کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، جہاں کوئی امید نہ ہو۔ کہتا ہے کیا لکھا ہے جی؟ لکھا ہے کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، ایک راہ بناؤں گا۔ اور وہ راہ کون ہے؟ یسوع ہے۔ وہ راہ کون ہے جی؟ یسوع ہے۔ اور وہ راہ ہمیں آسمان کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لکھا ہے صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ صحرا کبھی دیکھیں جو کبھی پھل کا ایریا ہوتا ہے نا، جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے، وہاں پانی ملتا ہی نہیں ہے، پتہ ہے پانی وہاں ہوتا ہی نہیں۔ تو خدا کہتا ہے ایسی جگہوں سے جہاں نا امیدی ہے وہاں میں امید کو پیدا کروں گا اور وہاں میں پانی کی ندیاں جاری کروں گا، وہاں میں پانی کی ندیاں جاری کروں گا۔ پھر لکھا جی آگے جنگلی جانور گیدڑ اور شتر مرغ میری کیا کریں گے جی؟ تہذیب تعظیم کریں گے۔ کیا مطلب؟ تعریف کریں گے۔ تعظیم کا مطلب کیا جی؟ تعریف کرنا، حمد کرنا، ستائش کرنا، حمد و ستائش کرنا، تعظیم کرنا کریں گے۔ کیونکہ میں بیابان میں کیا کروں گا جی؟ پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ جب یہ سب کچھ میں کروں گا تو لوگ کیا بلکہ جانور بھی اس کی حمد و ستائش کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے کہ ہماری امید خدا یسوع ہے، ہم راہ یسوع ہے، حق یسوع ہے، دروازہ یسوع ہے۔ تو اس لیے جانور بھی، ہر ایک چیز بھی اس کی کیا کرے گی؟ تعریف کرے گی، تاکہ میرے لوگوں کے لیے، آگے لکھا جی تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے لیے پینے کے لیے کیا ہو؟ پینے کے لیے کیا ہو جی؟ پانی ہو۔ جہاں پانی نہیں وہاں خدا پانی امید کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا خدا بھلا ہے، وہ اپنے لوگوں کو جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ عطا کرتا ہے۔ لکھا ہے یعنی میرے برگزیدوں کے لیے پانی، پینے کے لیے پانی ہو۔ میں ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری کیا کریں؟ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ ہم کیا کریں گے؟ خدا کی حمد کریں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حمد و ستائش کرتے رہنا چاہیے۔ آسمان پر بھی کیا ہوگی؟ حمد و ستائش ہوتی رہے گی، حمد و ستائش ہوتی رہے گی۔ تو ابھی سے ہمیں، میں اس لیے کہتا ہوں نا، سارا بھی اور اپنا سنیا بھی، ہم سب مل کر خدا کی حمد و ستائش کریں، کیونکہ آسمان پر حمد و ستائش ہی ہم نے کرنی ہے، وہاں حمد و ستائش ہی ہوتی رہے گی۔ اس لیے وہ سارا کچھ نیا بنانے والا ہے، وہ سارا کچھ نیا بنا دے گا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، 1000 سالہ بادشاہی کے بارے میں سنا ہوگا، سنا؟ 1000 سالہ بادشاہی ارشد بھائی نے سنا ہے۔ 1000 سالہ بادشاہی کیسی ہوگی؟ 1000 سالہ بادشاہی اسی زمین کے اوپر ہوگی۔ یسوع بادلوں پر آئے گا، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں وہ سب جلالی ہو جائے، وہ سب جلالی ہو جائے گی۔ ہم سب جو جلالی ہوں گے اور اسی زمین کے اوپر ہم 1000 سالہ بادشاہی کریں گے، 1000 سالہ بادشاہی کریں گے۔ پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، کیونکہ مسیح ہمارے بادشاہ، ہمارے خداوند ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم اس کے ساتھ مل کر اسی زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کریں گے۔ اور 1000 سالہ بادشاہی کے لیے بائبل بتاتی ہے کہ ابلیس کو اتھا گڑھے میں بند کر دیا جائے۔ 1000 سال کے لیے ابلیس کو اتھا گڑھے میں بند کر دیا جائے۔ اور ہم لیکن میں بتا دوں کہ توبہ کا موقع آ گئی ہے، پھر توبہ کا موقع اس وقت نہیں ہوگا۔ پھر وہ تو کبھی نہیں، یسوع نے دیکھ کے سارا کرنے بغیر دیکھے جو ایمان لایا ہے۔ اب ہے موقع کہ ہم مسیح پر ایمان لائیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، دیتا ہے اور کثرت سے دیتا ہے، اور وہ شافی ہے، وہ برحق ہے۔ اب یہ موقع ہے، اس وقت یہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو اس لیے خادم
جو ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو انجیل سنائیں، خوشخبری بتائیں کہ یسوع راہ ہے، یسوع حق ہے، یسوع دروازہ ہے، اس پر ایمان لے آئیں۔ تو اسی زمین پر ہم 1000 سالہ کیا کریں گے جی؟ بادشاہی کریں گے۔ کیا خوبصورت سما ہوگا وہ، کیا خوبصورت وقت ہوگا کہ ہم جلالی ہو کر 1000 سالہ بادشاہی خدا کے ساتھ کریں گے اور اس جہاں پر ہی کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد پھر نیا یروشلم آئے گا۔ آئے میں چند مکاشفہ کی کتاب ہے۔ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اب جو اصل کام ہونا ہے، پھر یہ پرانی زمین، پھر یہ سارا کچھ سورج چاند ستارے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے، اور وہ بھی جو خدا کا جو منکر ہیں، جو خدا سے دور ہیں، وہ بھی سب آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن جو کوئی خدا کے ساتھ چلے گا، جو کوئی خدا کا نام لے گا، جو کوئی اس کا وفادار رہے گا، جو جان دینے تک اس کی حمد و ستائش کرتا رہے گا، سختیاں آئیں، پریشانیاں ہوں، دکھ ہوں، لیکن ہم کہیں خدا تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا چھڑانے والا ہے، تو ہی ہمارا بچانے والا ہے، تو ہی سب کچھ نیا بنانے والا ہے، تو نے سب کچھ نیا کرنا ہے۔ تو جو کوئی قائم رہے گا، وفادار رہے گا، وہ نئے شہر میں داخل ہوگا۔ کون نئے شہر میں داخل ہوگا جی؟ وہی لکھا ہے، ڈیکن صاحب میں سر نکالنے جائے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22واں باب، سب نکالیں، میں پڑھوں گا، جتنے میں رکاؤں تو تجھے پڑھنا۔ اچھا، خدا کے زندہ کلام میں لکھا جی، پھر 22ویں باب کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا۔ کیا دکھایا جی؟ دریا۔ یسایا نبی کے صحیفہ میں ہم نے یہی پڑھا تھا، وہ ندیاں جاری کرے گا۔ یہاں وہ ندیوں کا ذکر آ کے ایک ایسا دریا ہوگا، ایسی ندی ہوگی کہ جہاں سے کیا ہوگا؟ آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا۔ کہاں بہتا تھا جی؟ سڑک بیچ میں بہتا تھا۔ یسوع نے، اگر ہم انگلش میں اس کو پڑھے نا یسایا نبی کا، تو وہاں یہ لکھا ہے کہ وہ ایک روڈ بنائے گا، ایک راستہ، تو سڑک کا یہاں ذکر آیا ہے، کوئی سڑک بنائے گا، ندیاں جاری کرے گا، نیا کچھ بنا دے گا، سب کچھ نیا کر دے گا، اور وہ پھر خدا کے تخت سے وہ ساری چیزیں بہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور پھر اس میں لکھا ہے، اور دریا کے بار بار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے۔ کتنے قسم کے جی؟ 12 قسم کے پھل۔ ایسے جیسے ہے نا، آم کا سیزن آ گیا، آم کھا لو، خربوزے کا سیزن آ گیا، خربوزہ، لیکن وہاں لکھا ہے 12، ہر ٹائم، ہر وقت اس پر پھل آتا رہے گا، کبھی وہ مرجھانے کا نہیں۔ لکھا ہے اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے پھلتا تھا۔ کتنے مہینے جی؟ ہر مہینے۔ اتنے پھلوں میں ترس نہیں ہوتے، پھل ملتے رہیں گے ہر مہینے میں۔ آمین، ہاللیلویا۔ بیچارے ہوتے پھل ملتے رہیں گے، جدو مرضی جڑا مرضی پھل کھانا ملے، تو وہ انہی کو ملے گا۔ کلام کہتا ہے، مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے، جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج۔ آگے جا کے پڑھیں گے، ہم اس کو سیکھیں گے، پہلے ہم یہ سیکھ لیں، پھر ہم سیکھیں گے یہ سارا کچھ ملے گا کسے۔ پھر کیا جی؟ اور دریا کے بار بار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا۔ اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اس درخت کے پتوں سے بھی کیا ہوتا تھا جی؟ قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور وہ درخت زندگی کا درخت ہے۔ وہ درخت کون ہے؟ یسوع ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ درخت کون سا ہے جی؟ مسیح یسوع وہ درخت ہے جس سے قوموں کو شفا ملتی ہے، ہوتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے، اور پھر لعنت اتنے نہیں ہوگی، یہ زمین گناہ کے باعث لعنتی ہوگی، لیکن پھر وہاں لعنت نہ ہوگی۔ اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں، میرے ساتھ رہتی، اور خدا اور برے کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے۔ اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ اس لیے میں زور دیتا ہوں کہ ورشپ
अरशद भाई, वर्शिप हमारी कमाल, हम सबों को वर्शिप करनी आनी चाहिए, हम सबों को खुदा की बंदगी करनी आनी चाहिए, हम सबों को उसकी हमदो सताइश करनी आनी चाहिए, वो दिल से हो। और जब हम हमदो सताइश करें तो खुदा को पसंद आए। आमीन। ऐसी हमदो सताइश करनी चाहिए। लिखा है, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। उनका नाम उनके माथों पे लिखा हुआ होगा। क्या खूबसूरत बात। और फिर रात उसे रात नु दी फिक्र नहीं करनी तुसी क्या रात को उठ सौंगे उठ तो कैसी खुदा दी हम दोस्त सताइश, क्योंकि हम खुदा के तख्त के पास उसके नए शहर यरूशलेम में होंगे। उस सारी चीजों को नया बना दे, हम नई चीजों के अंदर होंगे। खुदा ना जो कुछ आंखों ने हमारी देखी ना कानों में सुनी, ऐसी खूबसूरती, ऐसी खूबसूरत चीजें वहाँ होंगी जब हमने ना देखी है ना सुनी है। तो कैसे जब हम नई चीज को देखते हैं तो कितना अच्छा फील करते हैं। तो हमें ऐसी चीजें वहाँ देखने को मिलेंगी क्योंकि खुदा का तख्त, सबसे बड़ी बात कि खुदा खुद हमारे साथ वहाँ मौजूद होगा और हम उसके चेहरे को देखेंगे। आमीन। हम उसके चेहरे को देखेंगे। क्या खूबसूरत बात है कि हम उसके साथ बादशाही करेंगे। आगे लिखा है, फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज, वो सूरज और चांद की रोशनी के मोहताज ना होंगे। ये सारी चीजें जो पुरानी जितनी चीजें हैं ये सारी कहां डाली जाएंगी? आग और गंधक की झील में। ये सब कुछ जल जाएगा, पिघल जाएगा। और वो भी जो लोग खुदा उनका जो मुनकर हैं, जो खुदा की बंदगी परस्तिश नहीं करते, वो भी उसी झील में डाले जाएंगे। लेकिन जो खुद आखिर तक खुदा के साथ चलते रहेंगे, खुदा की बंदगी करते रहेंगे, खुदा की परस्तिश करते रहेंगे, खुदा उन्हें अपने साथ उस नए यरूशलेम में, नए शहर में अपने साथ रखेगा। और वहाँ ये सारी चीजें होंगी, ना वहाँ रात होगी, ना सूरज की, ना चिराग की, किसी चीज की रोशनी के मोहताज वहाँ। पावे लाइट जानती है, देते जानती लाइट कब आएगी तो मसला हल होगा। वहाँ में ये लाइट की फिक्र नहीं होगी क्योंकि वहाँ खुदा खुद अपनी रोशनी में होगा, उसका चेहरे से सारी चीजें रोशन हैं। आमीन। देखा है, और चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे क्योंकि खुदा उनको रोशन करेगा। खुदा खुद उनको रोशन करेगा और अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। और फिर क्या करेंगे जी? अब्दुल्लाबाद की बात से फिर कभी खत्म नहीं होगी। ये बात से कभी, ये फॉर एवर, हमेशा के लिए फिर ये बादशाही होगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। हम उस बादशाही के वारिस हैं। मसीह पर ईमान लाने के बाइस, हम मसीह पर ईमान लाने के बाइस उस बादशाही के वारिस बन गए हैं जो कभी खत्म होने की नहीं, जो कभी खत्म नहीं होगी, जिसमें हमेशा खुदा के साथ रहेंगे और वहाँ किसी चीज़ की कमी ना होगी। सूरज चांद की, सूरज की रोशनी की हम मोहताज नहीं होंगे, न रात होगी, बल्कि हम तो सताइश और वहाँ हर चीज़ ऐसी हमें मिलेगी कि आज तक हमने वो चीज़ खाई ही नहीं होगी। खुदा ने ऐसा कुछ हमारे लिए इंतज़ाम करके रखा हुआ है। सारी चीज़ों को नया बनाने के लिए वो आ रहा है, सारी चीज़ों को वो नया बनाने के लिए आ रहा है। और जिन्होंने भी खुदा के साथ अपनी जिंदगियां सर्फ की या क्या कहना चाहिए कि जिंदगियां उसके हवाले कर दी, उसको दे दी, खुदा ने भी फिर उन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से खर्च किया है। साहब जरा मेरे साथ निकालें मुकाशफा 21वें बाब की 10वीं आयत से पढ़े जरा मेरे साथ। मुकाशफा 21:10। और वो मुझे रूह में एक बड़े की बीवी नहीं, 10वीं आयत से पढ़ रहे हैं। वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस और यरूशलेम को आसमान पर से और खुदा के खुदा के पास से उतरते दिखाया। क्योंकि जैसे मैं इस आयत को मैं पढ़ता हूँ, आगे पढ़िएगा। लिखा जी 10वीं आयत में बता रही है, वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। एक नया यरूशलेम, नया शहर
ऐसे आसमान से उतरेगा, ये ज़मीन, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, नया यरूशलेम होगा, नया शहर होगा और उसमें उसके लोग रहेंगे, उसमें उसके लोग रहेंगे। कह रहा कि शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का क्या जलाल था, उसमें खुदा का क्या होगा जी, जलाल होगा, उसमें खुदा का जलाल को हम देखें। और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस किसी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो, और उसकी शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ थे, 3 दरवाजे शमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरब की तरफ। और उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थी, और उन पर बर्रे के 12 रसूलों के क्या लिखे हुए थे जी, नाम लिखे हुए थे। अब मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि वो शहर ऐसा होगा, उसकी बुनियादें ऐसी होंगी, और बलोर की तरह वो चमकता हुआ ऐसा शाइन करेगा, और उसके 12 क्या होगी बुनियादें, और 12 बुनियादों के ऊपर 12 शागिर्दों के क्या लिखे होंगे, नाम लिखे, 12 शागिर्दों के नाम लिखे होंगे। क्या ही खूबसूरत। पतरस ने यीशु से पूछा कि खुदावन, हमने तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो खुदा ने यीशु मसीह ने जवाब दिया कि जिसने सब कुछ मेरी खातिर छोड़ दिया है, हो नहीं सकता कि इस जहां में 100 गुना और आने वाले जहां में हमेशा की जिंदगी से ना। आमीन आमीन। खुदा उनके जलाल के लिए तालियां बजाएं कि उसने हमें हमेशा की जिंदगी बख्श दी है, उसने हमें जोर बख्श किया है, उसने हमें कुव्वत बख्श किया है, उसने अपनी फहम हमें अता कर दिया, अपनी हिकमत उसने अता की, अपनी समझ उसने हमें अता कर दी, ताकि हम उसकी राहों को पहचानें, उसकी राहों पर चलें, और उस शहर का वारिस उसने हमें बना दिया है कि हम उसके साथ बादशाही करेंगे। और उसने देखें अपने 12 शागिर्दों के नाम उस हर उसके ऊपर दरवाजे के ऊपर 12 नाम लिखे हैं, हर दरवाजे पे एक शागिर्द का नाम लिखा हुआ है। क्या ही खूबसूरत बात है, ये 12 शागिर्दों के नाम उस शहर के अंदर उनके लिखे हुए हमें मिलेंगे, जिन्होंने खुदा के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, कुर्बान कर दिया। आप शागिर्दों की हिस्ट्री पढ़े तो शागिर्दों को किसी को कत्ल किया गया, किसी को संसार पत्थरों से मारा गया, किसी को जानवर की खाल के अंदर सी कर धूप में फेंक दिया गया, किसी को आड़े से काट दिया गया, किसी को तलवार से, किसी को भालों से, इस तरह से उन सबों की खुदा में सोए शहीद हुए वो, और उन सबों ने शहादत ली है। उन्होंने यीशु के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। उन्होंने कहा यीशु राह है, यीशु हक है, यीशु दरवाज़ा है। तो आज जो हम अंजील की मुनादी कर रहे हैं, आज जो हम अंजील सुना रहे हैं, आज जो खादम खुदा के कलाम को लेकर हाथों में घूम रहे हैं, ये सारा उन शागिर्दों की फल है जो आज हम खा रहे हैं। उन्होंने अपनी वो आसमान पर ही देखते थे, वो आसमानी चीज़ों की तलाश में रहते थे, उन्होंने अपनी जानों को अजीज ना समझा। उन्होंने कहा ये जान, ये सब कुछ हमारा मसीह के लिए कुर्बान है, और उस कुर्बानी के बाइस आज हम दिलेरी से खुदा का कलाम सुना रहे हैं। और उस वहीं से वो इब्तदाई कलीसिया जो की उन्होंने मसीह के लिए जो काम किया, उस कलाम के बाइस, उस शहादतों के बाइस, उस शहादत के बाइस आज हम दिलेरी से खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं। तो ज़रूरत है कि हम इसी तरह, जिस तरह शागिर्दों ने दिलेरी से खुदा के कलाम की मुनादी की है, हम भी दिलेरी से उसके कलाम की मुनादी करते रहें, सुनाते रहें, हक पर रहते रहें, सच पर रहते रहें, राह हक की तारीफ देते रहें कि यीशु राह है, यीशु हक है, यीशु दरवाज़ा है। उसके बगैर कोई भी हमेशा की ज़िंदगी दे नहीं सकता है। तो दे सकता है जी, कोई दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। आप लोग कहते हैं कोई नहीं दे सकता, तो ये बात सच है। किसी के पास भी हमेशा की जिंदगी नहीं है। जिंदगी का पानी, जिंदगी देने वाला खुदा का बेटा यीशु नासरी, क्या उसकी खूबसूरत बातें हैं कि उसने हर एक चीज़ को नया बना दिया, वो नया करने आ रहा है, वो नया मखलूक उसने हमें बना दिया है। पुरानी चीज़ों को उसने कहा अब पुरानी चीज़ों को याद ना रखें, ना करें, उसने सारा कुछ नया बना दिया है। अब हमें नए बनने की ज़रूरत है। तो नए बन के फिर काम भी नए जैसे होने चाहिए। काम कैसे होने चाहिए? नए होने चाहिए। मखलूक जब हम नए बन गए हैं
मसीह पर ईमान जब हम ले आए हैं तो फिर हमारे काम भी मसीह जैसे होने चाहिए। जिस तरह खुदा का कलाम हमें सिखाता है, बताता है कि हमारे अंदर से खुदा की खूबियाँ जाहिर होनी चाहिए, खुदा की खूबियाँ जाहिर होनी चाहिए, मसीह की मोहब्बत हमारे अंदर से जाहिर होनी चाहिए। जब हम नए शहर के वारिस बन गए हैं, पुरानी चीज़ें जाती रही हैं, देखो उसने सब कुछ नया बना दिया है, तो नया का लेवल फिर बहुत ही ऊंचा होता है। नए का लेवल फिर मसीह का लेवल, देखो मसीह जैसा लेवल किसी के पास है? मसीह जैसा, उसने हमें अपने जैसा बना लिया है। तो फिर हमारे किरदार से, हमारे एक्ट से, जैसे हम यहाँ कहीं जाते हैं, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, रहना सहना हमारा, लोग जाने के ये मसीह, लोग गवाही दे के ये मसीह है। मसीहों में कुछ फर्क है। वो क्या फर्क है? यही तो फर्क है कि मसीह ने हमें अपनी मानंद बना दिया है, नए मखलूक हमें बना दिया है। पुरानी चीज़ें जाती नहीं, अब देखो वो सब कुछ नया बनाता है। नया यरूशलेम, नया शहर, नई चीज़ें, नया इंसान, नया मखलूक उसने हमें बना दिया। आमीन, हालेलुया। अब हम पुराने, तो फिर पुरानी गल्लां तो याद नहीं रखनी। हाँ सारा, पुरानी गल्लां भी याद नहीं रखनी है ना, पुरानी बातें तो उत्ते सारियां उत्ते मिट्टी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अब हमने नई बातों की तरफ तवज्जो करनी है, आसमानी बातों की तरफ तवज्जो करनी है। हाल में बाला की चीज़ों की तलाश में रहना है। ये चीज़ें वक्ती हैं, फानी हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी। क्या हमने हमेशा की चीज़ों पर निगाह की है? हमेशा की चीज़ों पर सोचा है? कभी उन पर हमने कभी निगाह नहीं की, उन पर हमने कभी नहीं सोचा। लिखा है इसकी मैं पढ़ रहा हूँ कि आपके लिए 21वें बाब की 22वीं आयत लिखा है, और फिर मैंने उसमें कोई मुकद्दस न देखा, इसलिए कि खुदा कादर मुतल्लिक़ उसका मुकद्दस है, और शहर में सूरज या चाँद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बर्रा उसका चिराग है, और कौमें उसकी रोशनी में चले फिरेगी, और ज़मीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे, और रात वहाँ ना होगी, और लोग कौमों की शान और शौकत और इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे। उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स घिनौने काम करने वाला या झूठी बातें करता है, हरगिज़ दाखिल ना हो। 22वीं आयत 21वें बाब की 22 आयत से मैंने पढ़ा है। पढ़े जिनके पास जिंदा कलाम है, खुदा का घर जाकर पढ़े। ये लिखा है 25वीं आयत हमें बताती है जी, लिखा है 25वीं आयत में, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे, और रात वहाँ ना होगी, और लोग कौमों की शानो शौकत और इज्जत का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज, क्या लिखा है जी? उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है, मतलब करने का मतलब बनाना अपनी तरफ करने वाला, जो झूठी बातें करता है वो हरगिज़ दाखिल ना होगा, वो हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताब हयात में लिखे हुए हैं। आमीन। वहाँ ऐसी कोई बातें नहीं होंगी जो इस जहां में हम कर रहे हैं। इसलिए मुकाशफा की किताब हमें बताती है, ये मुकाशफा का मकसद है आने वाली बातें, वो भेद, वो चीज़ें जो किसी ने कभी ना सुनी हो, उनके ऊपर से पर्दा उठाया जाए, लोगों को बताया जाए। तो ये मुकाशफा यूहन्ना रसूल पर, तितमस के जजीरा पर खुदा जो आने वाली बातें, होने वाली बातें, नई बातों के बारे में उसे बताया गया कि ऐसा वो शहर होगा, ऐसी बादशाहत होगी, ऐसी वहाँ सड़कें होंगी, ऐसी वहाँ चीज़ें होंगी, ऐसे वहाँ लोग होंगे जिनका किताबे हयात में नाम लिखा हुआ होगा, और वो वहाँ होंगे। वहाँ कोई नापाक चीज़ नहीं होगी, वहाँ घिनौने काम करने वाले नहीं होंगे, वहाँ झूठी बातें करने वाले नहीं होंगे, वहाँ हर किसी का लफ्ज़ क्या है? हर किस दाखिल ना होंगे, मगर वही जिनके नाम किताबे हयात में लिखे हुए हैं। तो अब इस बात पर हमें गौर करना है कि ये मुकाशफा की किताब हमें क्या बताती है। मुकाशफा की किताब जब हम नए मखलूक बन गए, जब हम नए इंसान, पुरानी इंसानियत को हमने
دفن کر دیا ہے، ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح کے باعث نئی بن گئی ہیں، ساری چیزیں اس نے نئی بنا دی ہیں. ہمیں نیا یروشلم ملے گا، نیا شہر ملے گا. یہ سب کچھ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. نئی بادشاہ نیا بادشاہ ہمارے ساتھ خداوند یسوع مسیح خود ہوگا، نیا شہر ہوگا، نیا یروشلم جو آسمان سے اترے گا. یہی ہم نے پڑھا تھا، اترتے ہوئے ہم نے دیکھا یہ سارا کچھ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا. نیا شہر یروشلم آسمان سے اترے گا، سارا چاند سورج یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. وہاں خود خدا بند ان ساری چیزوں کو اس کا چہرہ روشن کرے گا. پھر ہمیں کسی چیز کی محتاجی، سورج کی، چاند کی محتاجی، روشنی کی محتاجی، آگ کی محتاجی نہیں ہوگی، کیونکہ خدا خود ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری فکریں کرے گا، ہر ایک چیز ہمیں خود عطا کرے گا. تو اس لیے ہم تو اسی کوشش کرنی کہ جب سے تو میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ ہمیں ابھی سے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی سے ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. کیا کرنا ہے؟ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. ہم نے کیا پڑھا لفظ ہم نے؟ جھوٹی باتیں کرنے والے کرنی نہیں، جھوٹی باتیں سے نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کسی کے اوپر الزام نہیں لگانے، وہ کوئی کون کیسا ہے، کون کیا کر رہا ہے. ہمیں اپنا حساب دینا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سب کو ہم بہتری کی طرف ہم ایک نمونہ بنے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں کیا کر رہا ہوں. مجھے اپنا حساب دینا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کیا مسیح کے لیے کیا ہے، میں نے کیا اپنے بہن بھائی کے لیے کیا، میں نے کیا کلیسیا کے لیے، میں نے کیا خدا کی بادشاہت کے لیے کیا ہے، میں نے اس کی بادشاہت میں کیا حصہ ڈالا ہے. میرے کو یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے. جب میں اپنی طرف سوچوں گا نا تو دوسرے کی طرف میری نگاہیں جائیں گی. وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال دیتے ہیں کہ جب ہم ایک کی طرف انگلی کرتے ہیں تو باقی انگلیاں ہماری اپنی طرف آتی ہیں. تو کیا میں نے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے یا خدا کی بادشاہت کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ میں کہاں کھڑا ہوں؟ میں پہلے نمبر پہ تو ہم نے خودی کا انکار کرنا، ہم نے خودی کا انکار کرنا کہ میں کچھ نہیں، خدا تو سب کچھ ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں گے، خدا کے حوالے کریں گے، تو خدا ہمیں دے گا، وہ ہماری کمی کمزوریوں کو نکالنا شروع کر دے گا. جتنا ہم اس کے حضور آئیں گے، خدا ہمیں واش کرے گا، دھوئے گا، پاک کرے گا، صاف کرے گا. یہ ساری چیزیں جو ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں پڑھی ہیں وہ آہستہ آہستہ ہم میں سے نکلنا شروع ہو جائیں گی. پھر ہم صاف ہوتے جائیں گے، پاک ہوتے جائیں گے، اس کی مانت بنتے جائیں گے، اس کے ساتھ رہنے کے قابل ہوتے جائیں گے. اور وہ روح القدس کرے گا، خدا کرے گا. ہمیں اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے، دینے کی ضرورت ہے. جب ہم دیں گے تو پھر خدا ہمیں اس شہر کا وارث بنائے گا. یہ کتاب حیات وہی ہے جہاں جب بنی قوم اسرائیل کے نام لکھے ہوئے تھے اس میں، تو بنی قوم اسرائیل بتوں کی پرستش یا گناہوں میں پڑ گئے یا اور برے کام کرنے لگی، تو خدا نے کہا میں اس قوم کے نام کتاب حیات سے کاٹ دوں گا. تو موسیٰ جو درمیانی بنا، یہ موسیٰ جو ہے یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے، اس کا عکس ہے. حقیقت مسیح ہے، موسیٰ عکس تھا. تو وہ عکس یوں بیان کرتا ہے، یوں بتاتا ہے کلام ہمیں. تو بیچ میں درمیانی ہوا، کھڑا ہوا، کہتا ہے خدایا اگر تو انہاں دے نام کٹ دینے تو میرا پھر نام کٹ دے، یا ان کے گناہ معاف کر دے، ان پر رحم کر دے. تو خدا نے کہا موسیٰ میں بالکل معاف کروں گا، تو میرا بندہ ہے، تو بیچ میں درمیانی ہے، میں تیری بات کو رد نہیں کروں گا. اور وہ اپنے لوگوں کی کسی بات کو بھی رد نہیں کرتا، سنتا، اپنے خادموں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، سنتا ہے، رحم کو جاری کرتا ہے. لیکن ہمارے اندر سوچ یہ ہونی چاہیے، ہمارا دل، ہمارے خیال خدا کی طرف لگے ہونے چاہیے کہ جیسے میں اپنے لیے میں تو کہتا ہوں میں خدا کو آزادہ جان کے کہتا ہوں، میں اپنے سے زیادہ دوسرے کے لیے زیادہ سوچتا ہوں. خدا اس کو گواہ ہے، خدا کا کلام میرے سامنے پڑا ہے. میں کہتا ہوں میں تھوڑا کم کھا کے ہوں، دوسرے میرے سے بھی بہتر اچھے ہوتے ہیں. اور یہ مسیح کی سوچ ہے، یہ خدا کی سوچ ہے، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. جب ہم یہ سوچیں گے تو خدا آسمان سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں جب دوسروں کے لیے سوچوں گا تو خدا میرے لیے نہیں سوچے گا؟ جب میں دوسروں کے لیے اس کی بادشاہت کی فکر کروں گا، لوگ اس کی بادشاہت کے لیے کام کروں گا، تو خدا میرے لیے خود کام کرے گا، خدا میرے لیے خود دروازے کو کھولے گا. خدا ایسے وسائل، ایسی چیزیں مہیا کرے گا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا. خدا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدل کر رکھ دینے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ایسا خدا ہے. کلام کہتا ہے وہ جہاں نہیں بولتا وہاں سے کاٹتا ہے،
जहाँ नहीं बिखेरता वहाँ से जमा। हम इस चीज़ पर ईमान क्यों नहीं रखते? हम इस बात पर ईमान रखें कि खुदा सब कुछ करने पर कादिर है, उसके वादे हाँ के साथ है, वो अपने वादों में सच्चा है, उसने सब कुछ नया बना दिया है और वो सब कुछ नया करेगा, नई चीज़ें ज़रूर ले आएंगी। जो कुछ हमारी अकल जहाँ तक नहीं जाती, खुदा ऐसा कुछ हमारे लिए इरादा करने का रखता है, ऐसा इरादा उसका हमारे लिए है, ऐसा मनसूबा उसका हमारे लिए है, ऐसे मनसूबे उसने हमारे लिए अज़ल से बना कर रखे हैं। वो जलाली काम करेगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ, खादम एक बात की हैसियत रखता है और एक जिम्मेदारी होती है। मैं जब देखता हूँ लोग इतने हैं, बेगम भी नहीं आती, बुआ जी भी नहीं आती, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो वीक है या ये क्या है मैं नहीं समझता, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें मेरा टेस्ट है, इसमें मेरा इम्तिहान हो रहा है, मैं अपना इम्तिहान समझता हूँ, ठीक है। तो लेकिन जब खुदा जब कुछ चीज़ नई बनती है ना, जब नई कुछ चीज़ हम बनाते हैं तो पहले उसकी टूट फूट होती है, पहले उसकी टूट फूट होती है, घर से लेके एंड तक उसकी टूट फूट होती है। जब वो एक शेप में बन जाती है, इसमें खुदा सिखा रहा होता है, ये खुदा के सिखाने का एक तरीका है, वो सिखा रहा होता है। टूट फूट होती है, यहाँ से भी डैमेज होगी चीज़ें, वहाँ से भी डैमेज होगी, इधर से भी दुख मिलेगा, उधर से भी दुख मिलेगा, यहाँ से भी दुख मिलेगा। वो सारे दुख जो मिल रहे होते हैं, खुदा उसमें सबक को चेक कर रहा होता है, देख रहा होता है कि मेरा बंदा कितना मुझ पर भरोसा रखता है, कितना मेरे पर ईमान रखता है। अगर ये कहता है कि मैं ईमान रखता हूँ तो एक ईमान का टेस्ट होगा। तो मैं इसको यूँ समझता हूँ कि खुदा मुझे एक ईमान का टेस्ट है कि तूने जो घर दिया है, कि जो तूने जिम्मेदारी दी है, ये एक इम्तिहान है मेरा। तो ये भी टूट फूट का वक्त है, ये भी कौन सा वक्त है? टूट फूट का वक्त है। तो जब जो शख्स टूटना जानता है फिर खुदा उसे जोड़ना भी जानता है, और फिर जिसे खुदा जोड़ देता है उसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब खुदा जोड़ता है फिर उसे कोई तोड़ सकता ही नहीं है। तो खुदा उस लेवल तक, मैंने सोच रहा था मैं कि खुदा इन्हें वादे किए ने सारा कुछ किया है, तो खुदा ने यही समझाया कि अब ये टूटने का वक्त है, अब ये इम्तिहान का वक्त है, मेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। मैं अपना वादा करके भूलने वाला नहीं, इंसान नहीं कि वादा करके भूल जाऊँ। जो कुछ मैंने कहा है वो होगा, ज़रूर होगा, लेकिन पहले टूटना ज़रूरी है, पहले बिखरना ज़रूरी है, ताकि मैं कल को कहूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से, मैंने ऐसा किया, ताकि पहले मेरी खुदा खुदी का इनकार चाहता है। वो कहता है कि मैंने देख तो पहले टूट गया था, बिखर गया था, लेकिन मैंने अब तुझे जोड़ दिया है, अब तुझे कोई तोड़ेगा नहीं। ये खुदा का एक मंसूबा है, ये खुदा का प्लान होता है, ये खुदा इस तरह बातें करता है। मैं जब खुदा से बातें करता हूँ मेरे आंसू निकलते हैं, मैं कहता हूँ खुदा तू कितना प्यार करता है। खुदा ने कहा फिर ऐसे तो नहीं कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर आया हूँ, अगर लेकर आया हूँ तो मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा मददगार हूँ, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ये वक्त आएंगे, इससे भी शायद ज़्यादा मुश्किल वक्त आए, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, ये ईमान तेरा होना चाहिए, इस बात पर तेरा ईमान रहना चाहिए कि मैं तेरे साथ हूँ, खुदा तू मेरे साथ है। तो जिसके साथ खुदा होता है उसे कभी भी किसी चीज़ की परेशानी, दुख उसे तोड़ नहीं सकता है। खुदा जोड़ने वाला है, उसने हमें जोड़ा है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं अदालत पहले अपने घर को शुरू करता हूँ, ठीक है, मैं घर से शुरू करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ कि ये वक्त अभी समझने के टूटने फूटने बिखरने का टाइम है। लेकिन जब खुदा जोड़ेगा तो आप देखें, आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से कैसे लोग कितों निकल के लोग आ जाएंगे, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हर चीज़ का एक वक्त है, एक टाइम होता है, ठीक है। तो ये खुदा की तरफ से होता है। तो हमारे लिए खुदा ने सब कुछ नया बना दिया है, सब कुछ नया बन गया है। अब हम नए मखलूक बन गए, शहर नया, हुकूमतें नई, हाँ चीज़ें नई, हम नए, सब कुछ उसने नया बना दिया। उसने दरिया नए, नदियाँ नई, दरख्त नए, फल नए, चीज़ें नई, सेहत नई, जिंदगी नई, बादशाह नई, हर एक चीज़ नई करके उसने हमें। तो ये उसकी शुक्रगुजारी है। मुकाशिफा की किताब हमें यही बताती है कि वहाँ किसी चीज़ की कमी, कोई लिखन साहब वहाँ किसी चीज़ की कमी, वहाँ सारी चीज़ें नई हों, नई मिलेगी। तो हम नए शहर के वारिस हैं,
ہم خدا کی بادشاہت کے وارث ہیں، ہم اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے، ہم اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے، اور ہم ہمیشہ کی بادشاہت کے وارث ہیں۔ اس لیے یہ چیز جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں خدا کی محبت نظر آتی ہے کہ وہ کتنا ہم سے پیار کرتا ہے، وہ کتنا ہمیں اپنے قریب رکھتا ہے، وہ جتنی اس کی محبت کو اگر دیکھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں نا، اس کی حضوری میں رہ کے دیکھیں، اس کی محبت ایسی ہے وہ آپ کو توڑ دے گی، آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ اس جیسی محبت کو آج تک میں نے دیکھی نہیں، وہ اتنا پیار آپ سے کرتا ہے، وہ آپ سے بات کرے گا۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے، تجربہ مجھ سے بولتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ خدا میں اس لائق نہیں، اس قابل نہیں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اس لائق نہیں، میں اس قابل نہیں، اسے ہی تو میں اپنے جلال کے لیے کھڑا کرتا ہوں، اسے ہی تو میں چنتا ہوں، اسے ہی تو میں بلاتا ہوں، وہ اسی ہی تو میں پسند کرتا ہوں۔ جو خود کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، کہنا وہ میرے لائق نہیں ہے، جو خود ہی کا انکار کرتا ہے، جو کہتا ہے میں مٹی ہوں، خاک ہوں، میں اس مٹی کو چھو کر پھر کندن بنا دیتا ہوں، میں اس مٹی کو پھر نیا بنا دیتا ہوں، میں اس مٹی میں پھر زور بھرتا ہوں، میں اس مٹی کو پھر اپنے جلال کے لیے خرچ کرتا ہوں۔ آمین۔ یسوع کے جلال کے لیے تالیاں دو۔ میں آج اس کی بادشاہت کی بات کر رہا ہوں، نئی چیزوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ یقین کریں کہ میں یہاں موجود ہوں، لیکن روح میں شاید میں یہاں نہیں ہوں، روح میں آسمان پر ہوں۔ پتہ ہے میرا آپ یہ بھی میں آپ جو بول رہا ہوں نا، اور بول تو آپ سے رہا ہوں، لیکن میں فیل کر رہا ہوں کہ میں ایک نئی یروشلم میں ہوں، نئے آسمان میں، نئی زمین وہاں ہے، سب کچھ وہاں چیزیں نئی ہیں، میں اس چیز کو فیل کر رہا ہوں کہ خداوند نے ہمارے لیے وہ ساری چیزیں نئی بنا رکھی ہیں، اور ہم وہ نئی چیزوں میں ہیں، اور اس کی بادشاہت میں ہیں، ہم اس کے حضور میں ہیں، ہم اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے نور کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ خوش قسمت کی بات ہے کہ ہم اس کے چہرے کو دیکھیں، ہم اس کے نور کو دیکھیں، ہم اس کے ساتھ بادشاہی کریں، ہم اس کے ساتھ چلیں پھریں، ہم اس کے ساتھ حکومت کریں۔ کیا یہ اعلیٰ اور خوبصورت بات ہے، جو بادشاہی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ آمین آمین۔ سو اس کی سمری یہ ہے جی کہ یسایہ کی کتاب سے ہم نے پڑھا کہ وہ ساری چیزوں کو کیا کرے گا، نیا بنا دے گا، پرانی چیزیں بھول جانی چاہیے، نئی چیزوں کو لے کر ہم جب کہ نئے مخلوق بن گئے ہیں تو اب ہمارے اندر سے نئی خوبیاں، خدا کی خوبیاں، مسیح کی خوبیاں نظر آنی چاہیے۔ جو کوئی اس کی خوبیاں ظاہر کرے گا اس جہاں میں، جب ہم ہمارے ایکٹ سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری گفتگو سے اس کا جلال، اس کے نام کو جلال ملے گا، یہ بدن اس کے جلال کے لیے خرچ ہوگا، تو ہی پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ اور یہ پھر جتنی چیزیں مکاشفہ میں لکھی ہیں، جو شہر کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، وہ ساری چیزیں وہاں ہمیں ملیں گی۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سے کتنا پیار کیا، اس نے ساری چیزیں نئی بنا دی، اور ان نئی چیزوں میں اس نے ہمیں شامل کر دیا، اس نئی چیزوں کا اس نے ہمیں وارث بنا دیا ہے، جو نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، وہ چیزیں اس نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم خدا کے نہایت شکر گزار ہیں کہ وہ جو اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اپنے لوگوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اپنے جلال کے لیے اپنے لوگوں کو خرچ کرتا ہے۔ سو خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ میری آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، بنتی ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ ہماری ذات سے، میری ذات سے کسی کو اگر میں سکھ نہیں دے سکتا تو دکھ بھی نہ دوں۔ کوشش کریں کہ مسیح کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں، مسیح ہوتے ہوئے ہماری زندگی سے لوگوں کو اچھی خوشبو ملے، اچھی خوشبو ملے، اچھی بات ملے، جو ان کے لیے باعث سے برکت ہو جائے، اور وہ اپنے ان چیزوں کو چھوڑ کر مسیح کی مانند بننے کی کوشش کریں، کہیں کہ جیسا یہ ہے ویسے ہی میں بھی بننا چاہتا ہوں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کریں، جب ہمیں کوئی خدا اولاد دے یا کوئی بیٹا یا کوئی چیز دے، تو جب وہ خدا کی طرف سے ملتا ہے تو لوگوں کی بھی پھر یہ خواہش ہو جاتی ہے سانوں کا ان کا بیٹا مل جائے، تو یہ بڑی بلیسنگ ہے، ایک بڑی بلیسنگ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ایسے ہم بن جائیں، ایسے لوگ بن جائیں کہ کہیں کہ ہم بھی شادی کی طرح بننا چاہتے ہیں، بھائی اپنا ارشد کی طرح بننا چاہتے ہیں، سنیا کی طرح بننا چاہتے ہیں، یا یہ اس طرح جب ہم کریں گے تو ہم خدا کی خوبیوں کو ہم ظاہر کریں گے۔ کیوں نکل صاحب؟ تو ایسا ہمیں بننا چاہیے، اگر صاحب ایسا ہمیں بننا چاہیے، ہمارے اندر سے مسیح کی خوبیاں نظر آنی چاہیے،
تاکہ لوگ کہیں کہ میں نے ایسا کرنا ہے. یہ اتنی اچھی گفتگو کرتا ہے, اتنا اچھا بولتا ہے, اس کے اندر سے محبت نکلتی ہے, اس کے اندر سے پیار نکلتا ہے. یہ کون ہے, یہ کیسا ہے, یہ کس کو مانتا ہے, اس کو سمجھنے کی یہ لگ جائے کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو ایک گواہی بتانا چاہتا ہوں, شاید لاسٹ سنڈے میں نہیں بتائی. جب میں واپسی آ رہا تھا تو ہم اپنا بیٹھے جہاز میں, تو بوریوں کا کوئی دن ہے, آپ کو پتا ہے بوریوں کو دن چل رہا ہے. شاید کچھ لوگوں نے نہیں سنا, ایسے صاحب کہہ رہے ہیں سنا, کچھ نے نہیں سنا, میں دوبارہ بتا رہا ہوں. تو 2 بوری میرے نال بیٹھ گئے, 2 بوری ایک اس طرف اور اس طرف بیٹھ گیا. اچھا جہاز چلا, گفتگو ہونا شروع ہوئی, تو مجھے کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں آدمی پر کام کرتا ہوں. تو پہلا تو تھوڑا سا پریشان ہے, آدمی پر کام. اور دوسرا انہوں بیٹھے یار کون سا کام ہے بھائی, آدمی کا کون سا کام ہوتا ہے. پھر انہوں نے خیر مجھ سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہیں آپ, کیا ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں پاسٹر ہوں. تو پھر انہوں نے کہا اچھا پادری ہیں آپ. تو پھر وہ تھوڑا سا ان کو حوصلہ ہوا. پہلے تو سمجھے کہ یار پتہ نہیں کوئی اسمگلر سمولر سائڈ بیٹھ گیا, کوئی آدمی نے پارٹس بیچتا ہے, کوئی شاید گردے گاڑی بیچتا ہے, کیا کرتا ہے. تو جب ان کو پتہ لگا کہ پادری کو تھوڑا سا ریلیکس ہوئی, کہتے اچھا ہم پادری کو جانتے ہیں, صدر کی طرف جاتے ہیں جہاں امیر صاحب بھی آ رہے ہیں, تو ہم تو بڑے پادری کو جانتے ہیں. تو پھر پوچھنے لگے کہ فادر بھی ہوتے ہیں آپ کے پادری. میں نے کہا چلے موقع ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ ہاں فادر بھی ہوتے ہیں, بشپ بھی ہوتے ہیں, پادری بھی ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہم جانتے ہیں. تو میں نے کہا پادری کا مقصد اصل میں یہ ہے, خدا جن کو بھیجتا ہے, جو اس کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, رسول ہیں, جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں, میں نے کہا وہ خدا کا منہ ہوتے ہیں, خدا کی راہ بتاتے ہیں, خدا کا راستہ بتاتے ہیں, خدا کی باتیں بتاتے ہیں. لیکن میں نے کہا خدا یسوع مسیح جو اس جہاں میں آئے, ہاں میں نے کہا خود خدا ہے, جسم لے کر آیا. میں نے کہا ہم اس کی پریچنگ کرتے ہیں, ہم مسیح کو بتاتے ہیں کہ مسیح راہ ہے, حق ہے, زندگی ہے. میں نے کہا یہ 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال زندگی ہے, گزر جائے گی. اس کے بعد جو زندگی ہے وہ کہاں جائے گی؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ تو میں نے کہا مسیح نے اس زندگی کی فکر کی ہے, اس زندگی کے وعدہ کیا ہے, وہ ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. تو میں نے کہا ہم انسانوں کو جو کھوئے ہوئے ہیں, جو بھٹکے ہوئے ہیں, جو دور ہیں, میں نے کہا ان کو ہم ہمیشہ کی جو مسیح زندگی دیتا ہے اس میں شامل کرتے ہیں. میں نے کہا ہم انسانوں کا کام کرتے ہیں, ہم ان کو مسیح کے پاس لاتے ہیں. میں نے کہا وہ بات یاد آئی. اس بات سے میں نے لیا, یسوع نے کہا پطرس اور یوحنا سے کہ آج کے بعد تمہیں میں آدم گیر بنا دوں. ان کو مچھلیاں نہیں تو سنبھالنیاں, ان آدم تو سنبھالنی. تو میں نے کہا ہم آدموں پہ کام کرتے ہیں, ہم انسان پہ کام کرتے ہیں, ہم ان کو ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے, ہمیشہ کی زندگی اور کوئی نہیں دے سکتا. جتنے بھی نبی پیغمبر رسول آئے وہ سیدھا راہ بتاتے رہے, خدا کی باتیں بتاتے رہے. گناہ کوئی نہیں معاف کر سکتا, زندگی کوئی نہیں دے سکتا, وہ مسیح کے پاس ہے. مسیح میں مان لو ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل جائے گی. یہ کام ان کو میں نے دے کے دونوں کو یہ بات ان پر یہ سوال چھوڑ کے آ گیا. اب ان کا خدا کا معاملہ ہے, جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا. میں نے خوشخبری پھیلا دی کہ راہ, حق اور زندگی مسیح ہے, مسیح ہمیشہ کی زندگی ہے. تو خدا آپ کو برکت دے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب بھی یہی کام کریں, ہم مسیح کے پاس لوگوں کو لانے کا وسیلہ بن جائیں. بہت بیسٹ آج آپ